ہم نے بھی تو وہی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، وہی تو پڑھا ہے، تبدیلی نہیں ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اسی نبی کے محمد کے رسول ہونے کی گواہی دی ہے، اسی قرآن کو پڑھا ہے، اسی قرآن کو پڑھا ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ کیا ہے؟ مجھے تفصیل سے بولنا نہیں ہے، کیا حالت ہے قوم کی؟ اگر نبی کے نام پر محفل منعقد کر لی جائے، وقت نہیں ہے آنے کا محترم، وقت نہیں ہے۔ وہ قوم جو اپنے نبی کی قدر نہ جانتی ہو، ارے کس نبی کی؟ آپ کیا جانے، کیا جانے اس نبی کو؟ وہ نبی اپنے صحابہ کے درمیان مسجد میں بیٹھا ہے، جبریل تشریف لاتے ہیں، جبریل کچھ غمزدہ نظر آتے ہیں، کیا ہوا؟ جبریل کیا ہوا؟ آج سے پہلے میں نے آپ کو غمزدہ نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، میں نے آج اللہ کے حکم سے جہنم کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول، میں نے جہنم میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے نیچے کے درجے میں منافق لوگوں کو ڈالے گا۔ میں نے یہ دیکھا اس سے اوپر کے درجے میں اللہ مشرکوں کو ڈالے گا، اس سے اوپر کے درجے میں اللہ سورج کی پوجا کرنے والوں کو ڈالے گا، اس سے اوپر کے درجے میں اللہ چاند کی پوجا کرنے والوں کو ڈالے گا، اس سے اوپر کے درجے میں اللہ آگ کی پوجا کرنے والوں کو ڈالے گا۔ 6 طبقات بیان کرنے کے بعد جبریل خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل بولتے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ بس بات ختم کر رہا ہوں اس واقعے کے بعد۔ جبریل بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی، اللہ تعالی جہنم کے اوپر کے درجے میں آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالے گا۔ یہ بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کی حالت میں ہو گئے، آپ غمزدہ ہو گئے، تنہائی میں چلے گئے، ایک کمرے کی تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے شروع کر دیے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ صحابہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے، نبی مسجد میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، آپ کھانا نہیں کھاتے، آپ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے، نماز ادا کرتے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں، زار زار روتے ہیں۔ صحابہ کو پتا چلا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کسی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں تو صحیح، آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے، دروازہ بند ہے اندر سے، دروازہ نہیں کھلتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو دیے، روتے ہوئے گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ کون ابو بکر؟ کون؟ جب نبی کی خاطر ایک موقع پر پٹتے پٹتے بے ہوش ہو گیا تھا، خاندان والوں نے آ کر کے کہا ابو بکر کائے کے چکر میں لگ گیا، ہم نے تجھے سمجھایا ہے، تجھے سمجھایا ہے، ماں دودھ لیے کھڑی ہے، بیٹا پی لے، میں تجھے سمجھاتی ہوں، اتنا نہ ساتھ رہا کر۔ ہوش آیا، اللہ کے نبی کو پوچھو ماں دودھ نہیں پیوں گا، میرے نبی کہاں ہے؟ وہ ابو بکر دروازے پر حاضر ہے، دستک دیتا ہے، دروازہ نہیں کھلتا، روتے ہوئے واپس آ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ارے سونے کا اللہ کے بندوں ایسا بیان چل رہا اور نعرہ تکبیر پر اللہ اکبر نہیں کہہ رہے، اور کون کہے گا؟ صحابہ کی بات چل رہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی اور تم سو رہے۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات علماء اکرام، مذہب اسلام، مفتی صاحب صاحب، مدارس اسلامیہ، نعرہ تکبیر۔
माशाअल्लाह। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई। उमर 3 दिन हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये है, आप ना खाना खाते हैं, न किसी से कलाम करते हैं, नमाज अदा करते हैं, हुजरे की तन्हाई में चले जाते हैं, आप रोते रहते हैं। उमर जाओ तो सही, पूछो तो सही क्या हुआ। उमर गए, दरवाजा खटखटाया, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम हाजिर है। उमर हाजिर है। ए अल्लाह के रसूल, अगर किसी ने कुछ कहा है आप बताएं तो सही। उमर की नंगी तलवार गर्दन उड़ाने के लिए तैयार है। अल्लाह के रसूल, कोई गम है आप बताएं तो सही। हजारों जाने आप पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। ए अल्लाह के रसूल, आप बताएं तो सही। दरवाजा नहीं खुलता। उमर रोते हुए वापस हुए। सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई। सलमान, बड़ा अजीब वाक़या है ईमान लाने का, मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह मस्जिद में सुनाऊंगा कभी। सलमान, तुम्हें तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि सलमान तो मेरे घर वालों में से है। सलमान, अल्लाह के नबी की हालत है, जाओ तो सही, पूछो तो सही क्या हुआ। सलमान गए, दरवाजा खटखटाया, या रसूल अल्लाह सलमान हाजिर है। जो कोई परेशानी है, कोई बात है, अगर किसी ने कुछ कहा है आप बताएं तो सही। आपके नाम पर जाने कुर्बान है। दरवाजा नहीं खुला, वापस आए, अली से मुलाकात हो गई।